کہ اب میں اس طریقے سے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان وہ ٹویٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے وی پی این یوز کر کے کرتے ہوں گے. علامہ تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ بڑے عالم دین ہیں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے وی پی این استعمال کرتے ہوں گے. تو یہ تو غیر شرعی کام کر رہے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے یہ سارے لوگ اگر مطلب وہ وی پی این ان کا رجسٹر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پھر تو گناہ مل رہا ہوا نا ان کو. تو دیکھیے وہ غیر قانونی ہے. گناہ یہ اس وقت بنے گا جب اس وی پی این کے ذریعے غیر مہذب، غیر اخلاقی سائٹس، توہین مذہب کے معاملات، کردار کشی اور ملکی سالمیت کے حوالے سے بات کی جائے گی، تعصب کو پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، نفرت انگیزی کو ہوا دی جائے گی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کے معاملات کو شیئر کیا جائے گا. جب آپ یہ چیز مطلب کوئی بھی بندہ یہ چیز کرے گا، چاہے سے وہ رجسٹرڈ وی پی این ہے، چاہے سے وہ نان رجسٹرڈ وی پی این ہے، وہ شرعی طور پہ گناہ کے زمرے میں آئے گا. نہیں سر، ابھی تھا کہ اولو الامر کی اطاعت کرنا لازم ہے مسلمانوں پر، یعنی حکومت کی اطاعت کرنا لازم ہے. تو پھر یہ کام غیر قانونی کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی بھی تو ہو گیا نا، کیونکہ یہ لوگ اولو الامر کی اطاعت تو نہیں کر رہے، یہ غیر اسلامی کام ہوا. پھر غیر اسلامی بھی ہوگا، ظاہر بات ہے. اولو الامر جس کی بنیاد کو پر بات کی جا رہی ہے، اولو الامر کی اطاعت اس میں شامل نہیں ہے. ہاں، یعنی کہ یہ تمام لوگ جو کہ وی پی این استعمال کر کے ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب، علامہ صاحب، یہ سب غیر اسلامی کام کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اور ذرا الگ ڈائمینشن میں لے کر جاتا ہوں. واٹس ایپ ہم سب استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ پر بہت سارا الٹا سیدھا مواد یوز کیا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے. تو پھر اس کو بھی یوز کرنا غلط ہوگا؟ دیکھیے یہاں پہ پاکستان کے اندر واٹس ایپ کی اجازت دی گئی ہے، واٹس ایپ لوگ استعمال کرتے ہیں. اب ہر عمل یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر ایسی شے جس کے ذریعے سے بھلائی کا عمل ہے وہ جائز قرار پائے گی، اور ہر ایسا عمل جس کے ذریعے شر کا پھیلاؤ ہے وہ غیر شرعی اور ناجائز قرار پائے گی. ٹھیک ہے. واٹس ایپ کا ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ واٹس ایپ عمومی طور پہ لوکیٹ ہو جاتا ہے. جی ہاں. وی پی این کو استعمال کرنے کا جو بنیادی تاثر لوگوں کے اندر ہے کہ وہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ہے، جس میں آئی پی ایڈریسز اور لوکیشن اور شناخت نہیں ہو پاتی ہے. اگر کوئی انتشار والا کام کرنا چاہے، اگر کوئی توہین مذہب کا کام کرنا چاہے، لیکن جہاں پہ واٹس ایپ یوز ہو رہا ہے تو واٹس ایپ کی لوکیشن ہو جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ عمومی طور پہ یہ کس نمبر سے چیزیں آگے ڈیلیور ہوئی ہیں. اصل چیز ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا غیر اخلاقی یا غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے، اس میں اس بندے کی شناخت ہو سکے جو جس کے ذریعے سے اس کا پھیلاؤ ہے. بات ہے شناخت اور لوکیشن کا مسئلہ ہے. اچھا، اب اگر ہم اس کو ایک اور مثال سے لے لیں، اگر کوئی کتاب چھپتی ہے پاکستان میں، اس میں کوئی برا مٹیریل ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے توہین رسالت کا، توہین مذہب کا مٹیریل ہے، اور وہ کتاب چھپتی ہے، اس کے اوپر پرنٹر کا نام بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کتاب لکھنے والے کا نام بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کاغذ کی فیکٹریوں کو بین کریں گے کہ بھائی یہ تو کتابیں چھاپنے کے کام آتا ہے کاغذ؟ نہیں. دیکھیے ہم لوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس بندے کو. کیسے؟ ظاہر بات ہے کہ جہاں پہ اب دیکھیے کہ وی پی این کی بندش مکمل طور پہ نہیں، حکومت کی طرف سے تو اس کی رجسٹریشن کی بات ہو چکی، اور اس رجسٹریشن کے حوالے سے ہماری رائے بھی آپ کے سامنے آ گئی. تو مکمل کاغذ کی فیکٹری تو بند کرنے کی بات ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ اس شے کا جو استعمال ہے وہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی امور میں نہیں ہونا چاہیے. اس کا استعمال اگر غلط مٹیریل پرنٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے اور ہم لوکیٹ نہیں کر پا رہے پرنٹر کو بھی، اور ہم لوکیٹ نہیں کر پا رہے اس کتاب کے رائٹر کو بھی، تو پھر ہم کیسے اس کو پکڑیں گے؟ پھر تو کاغذ ہی بین کرنا پڑے گا نا ہمیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بندہ بھی اس میل پریکٹس کے اندر ملوث ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلے، اور وہ اپنی شناخت کو اس میں چھپا کے رکھنا چاہ رہا ہے. لیکن اس کی شناخت کے چھپائے جانے کے باوجود اس کو بند نہیں کیا جائے گا، کاغذ کی فیکٹری کو بند نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے جب یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے، موجود ہے، اور اسی ہی لیے جب وی پی این کو رجسٹر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ بن رہا ہے کہ
ایسا وی پی این جس کو رجسٹر کر لیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے کام کیا جا رہا ہے تو وہ اب آن ریکارڈ ہے. اب آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آپ اس وقت حکومت کا ایک ایسا کام یا ایک ایسا فعل اس کی طرفداری کر رہے ہیں جس کے ذریعے حکومت جو ہے وہ لوگوں کے فریڈم آف اسپیچ کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو روکنا چاہتی ہے؟ دیکھیے، جب ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں یا اظہار آزادی رائے کی بات کرتے ہیں تو وہ اظہار آزادی رائے ابسولوٹ تو نہیں ہے. یہ تو ہم کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکے ہیں اور پیغام پاکستان کے حوالے سے کئی دفعہ یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ ہمارے ہاں جو اظہار آزادی رائے ہے اس کا ایک ڈیکورم ہے اور اس کی کچھ باؤنڈریز بھی ہیں اور ابسولوٹ تو نہیں ہے. تو اس باؤنڈریز کے دائرہ کار کے اندر اگر اظہار آزادی رائے ہو اور اس اظہار آزادی رائے کے اندر کردار کشی نہ ہو تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایسی اظہار آزادی رائے ہونی چاہیے. دیکھیے، کسی بھی رائے کے اظہار کے اوپر جو کہ قانون اور شریعت کے دائرہ کار کے اندر آتا ہے، دوسرے آدمی کو کردار کشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں اس کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے خاص کیس کے اندر فیصلہ آیا تو اس پر کچھ عناصر کی طرف سے ان کے لیے کچھ چیزیں ایسی استعمال کی گئیں جو کہ غیر آئینی اور غیر شرعی تھیں. میں نے اس کے اوپر بات کی. اس کے بعد پھر جتنی کردار کشی میری کی گئی، میں نے جس طرح 4 اور 5 دن وہ کرب کے اندر گزارے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ جناب یہ تو اظہار آزادی رائے ہے، آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، اس کے اوپر ہم نے ابیوسو لینگویج استعمال کر لیا، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعتاً حق بنتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے میری کریکٹر اسیسینیشن کی؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں اظہار آزادی رائے اس کا نام تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی شخص آپ کی رائے سے اختلاف کرے، آپ کے طریقہ کار سے اختلاف کرے، آپ اپنے کریکٹر اسیسینیشن کے بریگیڈ کو اس کے پیچھے لگا دیں، جناب اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دو. ٹھیک. تو یہ تو اظہار آزادی رائے نہیں ہے. یہ تو وہ چیز ہے جس سے تو میں خود گون تھرو ہو چکا ہوں. تو اظہار آزادی رائے جو ہے وہ ایک ڈیکورم کے اندر رہتے ہوئے آپ اظہار. ٹھیک ہے جی. آخر میں جاتے جاتے میں صرف آپ سے دوبارہ کنفرمیشن چاہوں گا. یہ فرما دیجئے کہ بڑے بڑے علماء کرام اور حکومت کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اگر غیر رجسٹرڈ وی پی این کے ذریعے ٹویٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر اسلامی بھی ہے؟ جی، میں اس کو اسی طریقے سے سمجھتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا ایلیبوریٹ کر دیں پلیز. جس طریقے سے آپ نے بیان کیے. نہیں، مجھ پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ مجھ پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ خود بیان کیجئے سر. دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے کہ غیر قانونی ہے اور اولو الامر کی اس کے اندر مخالفت پائی جا رہی ہے اور قرآن نے واضح طور پہ اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور جائز کاموں میں اگر اس کی اطاعت نہیں ہوتی ہے تو یہ گناہ کا کام ہے. بہت شکریہ. علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت کے سامنے، اولو الامر کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے یہ کہہ رہے تھے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے ورلڈ وائز.